الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء بعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل یہ بلا شبہ اولاد ابراہیم ہیں، جیسا کہ قریش مکہ اولاد ابراہیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، اسی لیے ان کا جو خاندان آگے بڑھا وہ بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے لڑکے کا نام یہودا تھا، اسی وجہ سے یہ قوم یہودی کہلاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کی سچی تصویر دنیا کے سامنے رکھی، اطاعت اور فرما برداری کا بے مثال نمونہ قائم کیا، جس میں نفس کا اور خواہش کا ذرہ برابر دخل نہیں، کامل اطاعت اور فرما برداری کی زندگی کا نمونہ انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا، یہاں تک کہ اپنی جان کو بھی داؤں پر لگا دیا، اپنی اولاد کو بھی داؤں پر لگا دیا، اور کبھی بھی حکم الہی کے سامنے انہوں نے اپنے نفس کو حائل نہیں ہونے دیا۔ حق تعالی شانہ نے صلے کے طور پر انہیں امامت کا مقام عطا فرمایا، اللہ کی رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہوئی، اس لیے کہ پروردگار عالم اپنے مطیع اور فرما بردار بندوں سے خوش ہوتے ہیں اور نافرمانوں سے ناراض ہوتے ہیں، اور اسی کا اثر ہے کہ دنیا میں بھی ماتحت لوگ جب فرما بردار ہوتے ہیں تو حاکم کو بھی خوشی ہوتی ہے، ماتحت لوگ نافرمان ہوتے ہیں تو حاکم کو ناراضگی ہوتی ہے۔ اولاد اگر فرما بردار ہے تو ماں باپ خوش رہتے ہیں، اولاد اگر نافرمان ہے تو ماں باپ ناراض رہتے ہیں۔ تو اطاعت اور فرما برداری کا جب بے مثال نمونہ پیش کیا ابراہیم علیہ السلام نے، حق تعالی شانہ خوش ہوئے ان سے اور انہیں نواز دیا، امامت کا مقام عطا فرما دیا، اور صرف انہی کو نہیں بلکہ ان کی اولاد کو بھی نواز دیا۔ جب اللہ پاک نے فرمایا تھا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں
دنیا کا امام بنانے والا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو بھی یہ اعزاز نصیب کیا جائے۔ تو جواب آیا لا ینال عہد الظالمین، جو تمہاری روش پر ہوں گے وہ نوازے جاتے رہیں گے، مگر جو نافرمانی کا راستہ اختیار کریں گے تو میرا وعدہ اور میرا جو عہد ہے یہ ظالموں کے لیے نہیں۔ پتہ چلا کہ اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور نافرمان لوگوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور یہ زمانہ سابق سے چلا آ رہا ہے، اور دنیا کو اس زمانے میں بھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا نظام وہی ہے جو پہلے تھا، وہی اب بھی ہے۔ ظالم اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی متوجہ ہوتی ہے، اور یہ سزا کے حقدار بنتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل نوازے گئے اور جیسے کیسے بھی رہے، یہاں تک کہ ان کی چھوٹی موٹی معصیتیں بھی حق تعالی شانہ نظر انداز کرتا رہا۔ لیکن جب یہ ایک دم فرعون بن گئے اور انہوں نے کچھ تو خون کا بازار گرم کرنا شروع کر دیا اور اپنی تعلی اور اپنے تکبر میں اتنے مست ہو گئے کہ پھر نہ کسی کی جان کو انہوں نے جان سمجھا، نہ کسی کے مال کو اپنا مال، نہ کسی کے مال کو مال سمجھا۔ تو یہ تو تمرد اور سرکشی کی انتہا تھی۔ اس لیے حق تعالی شانہ کی جانب سے ان کے اوپر عذاب بھی آیا جب انہوں نے بڑی نافرمانیاں کرنا شروع کی اور اللہ کی حدود کو توڑنا شروع کیا، تو اللہ نے ان کو سیدھا کرنے کے لیے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ جیسے انہوں نے ظلم اور درندگی دکھائی تھی، ایسے ان سے بڑے بڑے درندوں کو اللہ نے ان کے اوپر مسلط کر دیا، جو ان سے بھی بڑے ظالم تھے، ان کو ان کے سر پر مسلط کیا۔ اور اس کے بعد جب یہ روئے گڑ گڑائے، توبہ کی اور اللہ کی طرف رجوع ہوئے، تو پھر اللہ کی رحمت نے ان کو سہارا دے دیا، اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بنی اسرائیل کو پچھلی کتابوں میں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے یہ بات بتا دی گئی تھی کہ تم جو راستہ اختیار کر رہے ہو، دو موقع پر تم بڑا فساد دنیا میں برپا کرو گے، اور جب تم فساد برپا کرو گے تو پھر تمہیں سیدھا کرنے کے لیے میں تمہارے اوپر عذاب مسلط کروں گا۔ اور یہ بات پچھلے زمانے کے پیغمبروں نے ان کو بتا دیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ جیسے میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ حضرت شایع علیہ السلام نے تو کھل کر کے ان ساری باتوں کو بیان کیا، بجائے اس کے کہ ان بزرگوں کی نصیحتوں پر یہ عمل کرتے، یہ خود ان بزرگوں کے ہی دشمن بن گئے، جنہوں نے آئندہ ہونے والے واقعات کی خبر دی، آئندہ آنے والے حالات کی جنہوں نے اطلاع دی۔ اطلاع دینے والا کون سا مجرم ہے بھائی؟ اطلاع دینے والا اور خبر دینے والا تھوڑے مجرم ہوتا ہے، مگر یہ انہی کے پیچھے پڑ گئے۔ انہوں نے جیسے بتایا تھا کہ حضرت شایع علیہ السلام کا انہوں نے قتل کر دیا۔ ایک بات میں اور بتاؤں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں آئے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھی نہیں بچا پائے؟ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کو کے سامنے نہ تو نبی کی کمی ہے نہ رسول کی کمی ہے، جس کو چاہیں نبی بنا دیں، جس کو چاہیں رسول بنا دیں،
جس کو چاہیں ولی بنا دیں، جس کو چاہیں اونچا بنا دیں، جس کو چاہیں نیچا بنا دیں۔ اونچا نیچا بنانے کے لیے، افضل اور ارذل بنانے کے لیے ان کو کسی مشقت کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کے یہاں کسی چیز کی محتاجی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک کی نگاہ میں سارے انسان برابر ہیں۔ جس کو کسی شاعر نے کہا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ان کے سامنے بادشاہ اور ایک رعایا، دونوں بندے ہونے کے لحاظ سے دونوں ہی بندے۔ اگر انہیں بادشاہوں سے پیار ہے تو اپنے فقیروں سے بھی ان کو پیار ہے، جو حاجت مند ضرورت مند ہیں ان کو ان سے بھی پیار ہے، اور جو دوسروں کی حاجت روائی کا کام کر رہے ہیں ان سے بھی اللہ پاک کو پیار ہے، اس لیے کہ سب بندے انہی کے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کسی ظالم کے ظلم کو دنیا میں آشکارا کرنے کے لیے اللہ تعالی اس کا موقع ان کو دے دیتا ہے کہ بڑی سے بڑی، بزرگ سے بزرگ شخصیت پر بھی اگر وہ ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہیں تو صرف وہ حجت پوری کرنے کے لیے یہ بھی کرنے دیتے ہیں کہ تم کر لو، تاکہ ساری دنیا دیکھ لے کہ تم کتنے بڑے ظالم ہو۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک مجبور تھے اور شایع علیہ السلام کو بچا نہیں سکے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت شایع علیہ، مرنا تو بھائی سب کو ایک دن ہے، موت سے تو کوئی بچے گا نہیں اس دنیا میں، نہ بچا ہے نہ بچے گا۔ تو حضرت شایع کو بھی موت آنی تھی۔ اللہ تعالی جب انہوں نے نافرمانی کے ذریعے سے ان کے اوپر اپنے ظلم کی مشق کرنا چاہا تو اللہ تعالی نے ان کو یہ کرنے دیا تاکہ ان کا یہ ظلم آشکارا ہو جائے اور پوری دنیا دیکھ لے کہ کتنے بڑے ظالم۔ اس کے بعد پھر اللہ نے پکڑ کی اور ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ حضرت شایع علیہ السلام تو شہید ہو گئے، مگر حضرت ارمیہ علیہ السلام اس کے بعد میں آئے، اور ان کے زمانے میں آموس ابن ناشیہ نام کا بادشاہ تھا۔ اس کے زمانے میں بخت نصر نے پھر حملہ کیا ہے، اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا اور اس نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا، اور اتنا زبردست حملہ کیا کہ گویا بنی اسرائیل کو اس نے اپنے طور پر ایک دم سے نیست و نابود کر کے چھوڑ دیا۔ میں بتا چکا ہوں یہ قصہ آپ کو پچھلے درس میں۔ اسی طرح سے اچھا، یہ دو وعدے پہلے ان کے سے کر لیے گئے تھے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کو اطلاع کر دی گئی تھی کہ تم 2 مرتبہ دنیا میں عظیم ترین فساد برپا کرو گے، اور تمہارے اس فساد کے جواب میں تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ بتا دی گئی تھی، یہ بات بغیر بتائے ہوئے اچانک نہیں کی گئی۔ اس کے بعد تقریباً 461 سال کے بعد وہ دوسرا واقعہ پیش آیا۔ بنی اسرائیل جب راستے سے ہٹ جاتے تھے، کافرانہ روش اختیار کر لیتے تھے، تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا تھا۔ لیکن جب یہ توبہ کر لیتے تھے اور اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے تھے اور انابت اللہ کا راستہ جو انبیاء علیہ السلام نے دیا تھا ان کو، اس راستے پر جب چل پڑتے تھے تو اللہ کی رحمت ان کو پھر گھیر لیتی تھی، اللہ کی رحمت کا نزول ان کے اوپر پھر ہونے لگتا تھا۔ جب ان کی پٹائی بخت نصر نے کیا اور بیت المقدس کو تاخت تاراج کر کے چھوڑ دیا اور کچھ بھی نہیں رہ گیا، تو وہی بچے جن کو وہ قید کے
کر کے بابل لے گیا تھا، انہی میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تورات ان کے سینے پر نازل فرمایا اور مٹی ہوئی تورات دوبارہ ان کو پھر حاصل ہو گئی۔ اور اب جب انہوں نے خوشی ظاہر کی اور توریت پر عمل درآمد کرنے کا وعدہ کیا اللہ سے، تو پھر اللہ کی رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہوئیں، دوبارہ ان کو حکومت بھی ملی، سلطنت بھی ملی، اور جو جاگیریں ان کی خراب ہو گئی تھیں وہ بھی حاصل ہو گئی، اس لیے کہ وہ جو ایرانی بادشاہ نے ان کے بخت نصر کے اوپر حملہ کیا تھا تو اس نے بنی اسرائیل کو مکمل طور پر آزاد کر دیا تھا، اور حضرت دانیال علیہ السلام کو اس نے ان کا بادشاہ مقرر کر دیا تھا کہ اب وہ حکومت کریں گے، اور بنی اسرائیل کی گئی ہوئی حکومت گویا دوبارہ ان کے ہاتھ میں واپس آ گئی، اور پھر بیت المقدس کو آبادی حاصل ہوئی اور یہاں پر ان کی سلطنت قائم ہوئی۔ یہ دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ لیکن میں نے بتایا تھا کہ ان کی جو عادت تھی، یہ اپنی عادت سے مجبور تھے۔ جب ایک دم خوشحال ہو جاتے تھے تو نافرمانی کرنا شروع کر دیتے تھے، پھر یہ اللہ کو بھول جاتے تھے، پھر یہ اللہ کی کتاب کو بھول جاتے تھے۔ ارے کتاب تو کتاب ہے، پیغمبر موجود ہوتا تھا پھر بھی سرتابی کرتے تھے، راہ سے ہٹ جاتے تھے، کہ خمیر میں داخل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو مصر سے لے کر نکلے اور بحر قلزم پار کر لیا، اور اللہ کی جانب سے حاصل ہونے والے یہ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ سمندر نے راستہ دے دیا ان کو نکلنے کے لیے، اور اسی سمندر میں فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا، اتنا بڑا کرشمہ دیکھ رہے تھے۔ پار ہو جانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، اور موسیٰ علیہ السلام 1 مہینے کے لیے کوہ طور پر چلے گئے، تو سامری نام کا ایک سنار تھا، اس نے بچڑا تیار کیا تھا، اور عجیب و غریب انداز سے تیار کیا تھا کہ وہ بولتا بھی تھا، بھائیں بھائیں کی آواز ہوتی تھی۔ اس نے جب بچڑا بنا کر کے دیا تو انہوں نے پوجنا شروع کر دیا اس کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا سا نظر سے اوجھل ہوئے اور یہ بچڑے کی پوجا انہوں نے شروع کر دیا۔ یہ گزر رہے تھے تو ایک مندر پر میلہ لگا ہوا تھا، ان کی نظر پڑی ان کے بتوں پر، تو کیا کہتے ہیں، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے ان کے دیکھیے بڑے خوبصورت خوبصورت بت ہیں یہ، اور یہ اس کی پوجا کرتے ہیں، ایسے ہمارے لیے بھی کوئی معبود آپ بنا دیجئے تاکہ ہم لوگ بھی پوجا کریں۔ قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کتنے جاہل ہو، کتنے جاہل ہو، اتنے کھلے کھلے معجزات تم دیکھ رہے ہو میرے ساتھ، نبوت کا اور رسالت کا مشاہدہ کر رہے ہو، کیسی سرفری باتیں کرتے ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فی وباطل ما كانوا یعملون، ان کا جو عمل ہے یہ سب باطل ہے، اور یہ سارا عمل مٹ جانے والا ہے، برباد ہو جانے والا ہے، اور یہ عمل کرنے والے بھی برباد ہونے والے ہیں۔ کہاں تم کیا بات کر رہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرتابی اللہ جانے ان کے مزاج میں داخل تھی، نبی کی موجودگی میں سرتابی کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام آئے، کتاب آ گئی، حضرت دانیال علیہ السلام بادشاہ مقرر ہو گئے، وہ بھی پیغمبر تھے۔ ان کی جو ٹوٹی ہوئی سلطنت تھی وہ دوبارہ پھر درست ہو گئی اور نیا عروج ان کو پھر حاصل ہونا شروع ہوا۔ اب جب عروج حاصل ہو گیا تو انبیاء کو ہٹا کر کے پھر انہوں نے سلطنت اپنے ہاتھ میں لے لیا،
یعنی گنوار جاہل جو ہوتے تھے وہ سلطنت پر قبضہ کر لیتے تھے اور انبیاء علیہ السلام کو کنارے لگا دیتے تھے، یہاں تک کہ بگڑنے میں بھی تو 100 سال 200 سال 300 سال لگ سکتے ہیں۔ بگڑتے رہے یہاں تک کہ زمانہ آیا حضرت زکریہ علیہ السلام کا۔ بخت نصر نے جو بیت المقدس کو تباہ کیا تھا اس کے درمیان اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے درمیان میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ دونوں کے درمیان میں 461 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا جب قتل ہوا تھا تو اس کے بعد بخت نصر نے حملہ کیا تھا۔ علامہ بغوی نے کہا کہ یہ غلط ہے، اس لیے کہ بخت نصر کے حملے کے درمیان اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے درمیان میں 461 سال کا فاصلہ ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر زمانہ آیا حضرت زکریہ علیہ السلام کا، تو حضرت زکریہ علیہ السلام کا بھی انہوں نے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کرنے کی سازش کی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ وہ اللہ کی مصلحت تھی، وہ اس مقصد سے اٹھائے گئے ہیں کہ ابھی اللہ تعالیٰ کو انہیں دوبارہ پھر دنیا میں بھیجنا ہے، ان کو محفوظ کرنا تھا۔ اس لیے یہ سارا وبال آیا کہ انہوں نے سازش کی، قتل کرنے کی تیاریاں کی، اور اللہ نے اس بہانے سے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے نشانے پر ہوئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جو انہوں نے قتل کیا تھا اس کا یہ ایک عجیب و غریب حال لکھا ہے مفسرین نے کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ پیغمبر نہیں تھا، وہی عام انسان تھا، عام آدمی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بڑی عزت کرتا تھا، اپنے دربار میں بلاتا تھا اور بہت تعظیم کرتا تھا پیغمبر ہونے کی حیثیت سے۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ فریفتہ ہو گیا اپنی عورت کی بیٹی پر۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ بہن کی بیٹی تھی، یعنی اس کی بھانجی تھی، اس کے اوپر یہ عاشق ہو گیا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں یہ دستور تھا کہ حکومت تو چاہے جو کرے مگر حکم نبی کا چلتا تھا، اور ہر بادشاہ کے زمانے میں ایک نہ ایک پیغمبر بھیجا جاتا تھا اس بادشاہ کی رہنمائی کے لیے۔ تو اس زمانے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اس بادشاہ کے بہت قریبی تھے، تو خود تو کوئی حرکت کر نہیں سکتا تھا، اس کو پوچھنا تھا، مسئلہ پوچھنا تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ میرا یہ خیال ہے، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ محرموں سے نکاح جس طرح شریعت اسلام میں حرام ہے ایسے ہی شریعت موسوی میں بھی حرام تھا۔ اللہ کی کتاب تھی تورات، اس کے اندر بھی یہ رشتہ حرام تھا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ رشتہ تو تمہارے لیے حرام ہے۔ بادشاہ خاموش ہو گیا، لیکن اس لڑکی کی جو ماں تھی اس کو یہ بات بہت بری لگی کہ میری لڑکی بادشاہ لے جانا چاہتا تھا اور یہ آدمی رکاوٹ بن گیا، اس کی وجہ سے رشتہ نہیں ہو پایا۔ تو اس نے چال کرنا شروع کیا، اس نے چال یہ کیا، چونکہ اس زمانے میں شراب پی جاتی تھی، شراب کی حرمت کا حکم ابھی آسمان سے نازل نہیں ہوا تھا،
تو شراب کا دور چلتا تھا۔ جب بادشاہ نے مجلس کی، شراب کی مجلس، اور اس میں شراب کا دور چلنے لگا، تو اس نے اپنی لڑکی کو نئے نئے زیورات، نئے نئے کپڑے اور نہایت مزین کر کے زیب و زینت کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں بھیج دیا، اور یہ کہہ دیا اپنی لڑکی کو کہ اگر وہ تم کو پھسلانا چاہے تو تم بادشاہ کے سامنے ایک شرط رکھ دینا، اور وہ شرط یہ رکھنا کہ یحییٰ علیہ السلام کا قتل کر کے ان کا سر تشت میں لایا جائے میرے سامنے، تب میں تمہاری خواہش پوری کر سکتی ہوں، ورنہ نہیں۔ یہ سمجھا کر کے بھیجا، گویا اس کا دل لبھانے کی خاطر اور یہ واردات انجام دینے کی خاطر اس نے یہ چال چلی۔ جب بادشاہ کے یہاں شراب کا دور چلنے لگا، ظاہر ہے کہ شراب پینے کے بعد تو آدمی عقل سے محروم ہی ہو جاتا ہے، تو پھر تو سمجھ جاتی رہتی ہے۔ تو جب اس نے شراب پی اور درباریوں نے سب نے شراب پی، تو وہ لڑکی آ گئی بیچ میں، اور جو دیکھا تو پہلے بھی فریفتہ تھا، اور اب دیکھنے کے بعد میں تو آپے سے باہر ہو گیا۔ اس لڑکی سے وہ خلوت چاہنے لگا، تو اس لڑکی نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، ایک شرط ہے میری۔ بادشاہ نے کہا کیا شرط ہے؟ کہا کہ شرط یہ ہے کہ یہ یحییٰ جو تمہارے دربار میں آتے ہیں، ان کا سر کاٹ کے میرے سامنے لایا جائے تشت کے اندر، تب میں تمہاری خواہش پوری کر سکتی ہوں، ورنہ نہیں۔ اور شراب تو پیے ہوا تھا، مست تھا۔ فوراً اس نے جلاد کو حکم دیا کہ ان کا سر کاٹ کے لایا جائے۔ بس اس بنیاد پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کیا گیا کہ انہوں نے فتویٰ اس کے خلاف دیا تھا، سمجھے؟ فتویٰ اس کے خلاف دیا تھا، بس اسی بنیاد پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل ہوا۔ پھر معجزہ کیا ظاہر ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر جو لا کر کے رکھا گیا، تو اس سر سے بھی یہی آواز آ رہی تھی کہ تیرے لیے یہ حلال نہیں ہے، چونکہ اب وہ لڑکی بھی سامنے تھی، بادشاہ بھی تھا، اور انہی دونوں کے بیچ میں سر لا کر کے رکھا گیا۔ اس کو خوش کرنے کے لیے تو سر کٹوایا ہی تھا، لیکن اس سر سے آواز آ رہی تھی کہ ھذا لا یجوز، یہ حلال نہیں ہے تیرے لیے۔ اور خون تھا کہ کھوپڑی سے بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ رات بیت گئی، صبح ہو گئی، خون ویسے ہی چلتا رہا، اور خون کے ذرات سے بھی یہی آواز آتی رہی کہ تیرے لیے حلال نہیں۔ صبح ہو گئی، خون نہیں بند ہو رہا تھا، بڑی تدبیریں کیا، مٹی وغیرہ اس کو ڈلوایا، پاٹ دیا مٹی سے، مٹی کے اندر دبا دیا، پھر بھی خون جو ہے جاری رہا اور باہر نکلتا رہا، یہاں تک کہ وہاں سے لے کر کے شہر کی دیوار کے باہر لے کر کے گئے کہ شاید وہاں جا کر کے بند، مگر خون تھا کہ بند نہیں ہو رہا، اور آواز یہی برابر آ رہی تھی کہ تیرے لیے حلال نہیں۔ اچھا، ادھر یہ اتنا بڑا ظلم کہ ایک پیغمبر کے اوپر ہاتھ صاف کیا گیا، اور وہ بھی فتویٰ دینے کی بنیاد پر، یعنی شریعت کی وجہ سے ہاتھ صاف کیا گیا۔ پھر ہوا یہ کہ خردوش نام کا ایک بادشاہ تھا، یہ بھی ایک دم سرفرا، بے دین، گمراہ، کیا بلکہ کافر تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دیا، اور اس نے جا کر کے بیت المقدس پر پھر حملہ کر دیا، اور اب کی دفعہ جو اس نے حملہ کیا ہے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ زبردست تھا۔ بخت نصر والا جو حملہ ہوا تو اس سے بھی زیادہ شدید حملہ تھا اس کا۔ اس نے تو بنی اسرائیل کو پھر ایسا تتر بتر کیا، ایسا تتر بتر کیا ہے کہ بیت المقدس میں رہنا ہی ان کے لیے محال ہو گیا ہے۔ پھر یہ ادھر اطراف میں ادھر ادھر دور دور گئے ہیں، پھر ان کی نہ حکومت سنبھلی ہے، نہ ان کی سلطنت واپس ہوئی ہے، اور نہ ان کا اقتدار پھر کبھی قائم ہوا۔
یہاں تک کہ اس وقت کا گیا ہوا اقتدار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک ان کا قائم نہیں ہو سکا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ اس وقت یہ چھوٹی چھوٹی جگہوں میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں پھر بنا کے رہ رہے تھے، مگر بادشاہ نہ ان کا کوئی ہوا ہے اور نہ کوئی پیغمبر پھر ان کے بیچ میں آیا ہے۔ دونوں ہی سلسلے بند کر دیے گئے، پیغمبری بھی بند کر دی گئی اور سلطنت بھی بند کر دی گئی۔ یہ دوسرا واقعہ ہوا ہے۔ یہ دونوں واقعات جن کے ہونے کی پیشین گوئی بنی اسرائیل کو بہت پہلے پیغمبروں کی زبان سے دے دی گئی تھی، وہ پورا ہو گیا۔ اسی کو قرآن نے کہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا کہا ہے اور کہیں وعد الآخرہ کہا ہے، یعنی پہلا جو واقعہ ہوا ہے اس کو اولاہما کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ میں یہ دوسرا وعدہ ہے، یہ دوسرا موقع ہے۔ یہ دونوں سامنے آئے۔ بنی اسرائیل کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ سارے کے سارے بنی اسرائیل سب ایسے ہی ہو گئے تھے۔ کچھ نیک لوگ بھی ان کے اندر رہے ہیں، ہمیشہ پہلے بھی تھے اور بعد میں بھی رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے سعید لوگ موجود تھے جو باوجود یہودی ہونے کے جب اسلام کا نور دیکھا انہوں نے تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا، پچھلی شریعت کے بھی وہ عامل تھے اور جو نئی شریعت آئی اس کے بھی وہ عامل ہوئے۔ قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ۔ بعض اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اگلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جو کچھ اللہ کے یہاں سے آتا ہے سب کو وہ قبول کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ۔ ان سعید لوگوں میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت کعب احبار ہیں اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی بھی ہیں۔ اور نجاشی اکیلے نہیں ہیں، نجاشی کے درباری لوگ بھی تھے۔ نجاشی یعنی شاہ حبشہ اصحمہ نے ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ جب یہ وفد حضور کی خدمت میں پہنچا ہے اور حضور نے قرآن پاک کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی ہیں تو تقریباً 70 آدمی تھے، سب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہا تھا۔ اسی پر قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ حق جب سامنے آیا دیکھو گے قرآن کی آیت سن کر کے ان کی آنکھیں آنسوں سے بہہ رہی ہیں۔ انہی کے حق میں آیت نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ۔ اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت راتوں رات کیا کرتے ہیں، کھڑے ہوئے اللہ کی یعنی نماز کے اندر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ وہم یسجدون، نماز بھی پڑھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھتے ہیں اور اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اہل کتاب میں موجود رہے ہیں، مگر فیصلہ جو اللہ کے یہاں سے ہوتا ہے وہ اکثریت پر ہوتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے، فیصلہ ہمیشہ اکثریت پر ہوتا ہے۔
کہتے نہیں ہیں کہ اگر آپ چاول پکاتے ہیں، اگر ایک حصہ اس کا پک جائے اور باقی حصہ کچا رہے تو حکم کس کا لگے گا؟ کچے کا لگے گا کہ پکے کا لگے گا؟ یہی کہا جائے گا کہ بھائی بھی کچا رہ گیا۔ چند دانے اگر پک گئے تو اس کی وجہ سے دیکھ کے سارے چاول کو پکا نہیں کہا جا سکتا، اکثریت دیکھی جاتی ہے۔ اگر زیادہ تر پکا ہوا ہے اور کچھ کچا رہ گیا، کچھ کچا رہ گیا ہے کہیں پر، اور اگر زیادہ کچا ہے تو کہیں گے بھائی پکا نہیں ہے بھی، چاہے وہ کچھ چاول پکے ہی ہوں۔ تو فیصلہ جو ہوتا ہے ہمیشہ اکثریت پر ہوتا ہے۔ جب پوری قوم بگڑتی ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے، اور پوری قوم بگڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے درمیان میں کچھ لوگ نیک بھی ہیں تو ان کا اعتبار نہیں ہوتا، وہ قابل اعتبار نہیں ہوتے، سمجھے؟ فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اکثریت پر ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تاکید کی ہے کہ جو لوگ برائی کو برائی سمجھتے ہیں اور نیکی اور برائی کے درمیان تمیز رکھتے ہیں، اگر قوم کے لوگ غلط راستے پر چلنے لگیں تو جو سمجھدار لوگ ہیں، جانکار لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو غلط راستے سے روکیں اور صحیح راستہ لوگوں کو دکھائیں۔ یہ جانکار لوگوں کی اور دیندار لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ساری کی ساری قوم گمراہ ہو جائے گی، سب کے سب بد کردار ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذمہ داری دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت فرمائی اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ لوگوں، تم قرآن کے اندر اس آیت کو پڑھتے ہو۔ وہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ لوگو اپنی فکر کرو، یعنی اپنے کو درست کرنے کی کوشش کرو، اگر تم ہدایت پر قائم ہو صحیح تو گمراہوں کی گمراہی کا تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ قرآن کی آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو اپنی فکر کرنا چاہیے، دوسروں کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا لگتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرات صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ لوگ اس آیت کو پڑھ کر کے دھوکے میں نہ رہیے گا، اس کا جو ظاہری مطلب ہے اتنے نہیں ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ حضور فرما رہے تھے ان الناس اذا رأوا منکرا فلم یغیروہ یوشک ان یعمہم اللہ بعقابہ۔ جب لوگ منکرات کو دیکھیں اور اس کو بدلنے کے لیے کوشش نہ کریں، برائیاں ہو رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں، مگر نہ اس سے خود بچتے ہیں نہ ان کو روکتے ہیں، اسی میں ملوث رہتے ہیں، تو یاد رکھنا وہ مجرم اکیلے نہیں ہیں۔ اب دیکھ کر کے اس کی اصلاح کی کوشش نہ کرنے کی وجہ سے یہ دیکھنے والے بھی مجرم ہیں۔ اب اللہ کا عذاب آئے گا تو عام عذاب آئے گا، ان پر تو اس لیے آئے گا کہ وہ بے راہ ہو گئے تھے، اور جو دیندار لوگ ہیں ان کے اوپر یہ عذاب ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گا، اور وہ ان کو اس چیز کی سزا ملے گی کہ یہ امر منکر کو دیکھ رہے تھے اپنی آنکھ سے مگر انہوں نے روکنے کی کوشش نہیں کیا، یہ گمراہی پھیلتی ہوئی اپنی نظروں سے دیکھ رہے تھے مگر اس گمراہی کو دور کرنے کی انہوں نے کوئی کوشش نہیں کیا، ان کی پیشانیوں پہ بل نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سے راضی تھے۔ یاد رکھیے گا یہ دینداروں کی بھی بڑی ذمہ داری ہے۔ بھائی کوئی امر منکر آپ دیکھتے ہیں تو کم سے کم زبان سے کہہ دینے میں کیا جا رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ برا ہے، زبان سے تو آپ کہہ سکتے ہیں،
روک نہیں سکتے، ہاتھ نہیں چلا سکتے، تو زبان تو کہیں نہیں گئی ہے۔ اچھا چلیے، آپ اتنے مجبور ہیں کہ زبان سے نہیں بول سکتے، تو کم سے کم اپنے آپ کو ان کے اندر شامل ہونے سے تو بچا سکتے ہیں۔ اس کے یہاں کھانا ہو رہا ہے، آپ کھانا نہ کھائیں۔ اس کے یہاں دعوت عام ہو رہی ہے، آپ اس کی دعوت میں شریک نہ ہوں۔ آپ اپنے یہاں لوگوں کو بلاویں، اس کو مت بلاویں، اس کو چھوڑ دیں۔ اب وہ پوچھے گا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو صاف کہہ دیجئے کہ تمہارا یہ امر غلط ہے، تم اپنی اصلاح کر لو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر تم اس راہ پر قائم رہو گے جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے، تو نہ میں تمہارے یہاں کھاؤں گا، نہ تم کو اپنے یہاں کھلاؤں گا۔ اتنا تو کر سکتے ہو اللہ کے بندو۔ اگر یہ عمل جاری رہے گا، یہ حضور کا بتایا ہوا فارمولہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی تعلیم دی ہے، اس سے دین کی حفاظت رہے گی اور معاشرے میں گمراہی کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ اور اگر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دروازہ بند کر دیا گیا تو پھر خیر نہیں ہے کسی کی۔ ان سرفروں پر تو عذاب آئے گا ان کی بد اعمالی کا، اور باقی لوگوں پر عذاب آئے گا اس کو دیکھنے کا، کہ وہ دیکھ کر کے اس کو گوارا کر رہے ہیں۔ یہ سارے مسائل ان آیتوں سے نکل رہے ہیں۔ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں عسیٰ ربکم ان یرحمکم، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کریں۔ جب تم اللہ کی طرف جھکو گے، اللہ کی طرف رجوع کرو گے، اللہ کی رحمت تمہیں سہارا دے دے گی۔ لیکن یاد رکھنا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر دوبارہ اسی راہ پر چلو گے تو پھر ہمارا جو سزا دینے کا جو انتظام ہے وہ سزا بھی تمہارے اوپر آئے گی۔ سمجھے؟ جب جرم کرو گے تو سزا ملے گی۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور معاملہ دنیا ہی تک ختم نہیں ہو جائے گا، کافروں کا قید خانہ تو ہم نے جہنم کو بنایا ہے۔ اس کے بعد حق تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو راستہ سب سے زیادہ درست اور سب سے زیادہ معتدل ہے۔ پچھلے ادیان بھی اپنے زمانے کے لحاظ سے بالکل درست تھے، ہر زمانے کا دین اپنے زمانے میں بالکل درست تھا، لیکن یہ دین جو اخیر میں بھیجا گیا ہے، یہ جو شریعت آخری زمانے میں بھیجی گئی ہے، یہ سب سے زیادہ معتدل اور سب سے زیادہ درست ہے۔ درست وہ بھی تھے مگر یہ درست ترین ہے، معتدل وہ بھی تھے مگر یہ معتدل ترین ہے۔ یہ دین اس لیے بھیجا گیا ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور اللہ بشارت دیتا ہے ان ایمان والوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ بات یاد رکھو کہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر یقین نہیں کرتے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ جو بھی اس رستے پر جائے گا وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوگا۔ اللہ ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔